کہ حکومت نے جو ایک پروجیکٹ سپریم کورٹ کا آغاز کیا تھا وہ پروجیکٹ اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. پاکستان کا سب سے پاورفل جج جسٹس امین الدین کو بنا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شدید غم و غصہ اس سلسلے میں پایا جاتا ہے. پی ٹی آئی والے یہ آپشن ٹرائی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھجوا سکیں. بیرونی طاقتوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے باہر بھیجا جائے، اور فلاں ملک ان کو لینے کو تیار ہے. پی ٹی آئی کے جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے قومی جرم کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں اور لگ اس طرح رہا ہے کہ حکومت نے جو ایک پروجیکٹ سپریم کورٹ کا آغاز کیا تھا وہ پروجیکٹ اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شدید غم و غصہ اس سلسلے میں پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ہے پاکستان تحریک انصاف میں. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ عجیب قسم کی باتیں، کوئی رہنما کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ان کو ڈائریکشن ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایکچولی جانا کس طرف ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بڑی اہم بات جو سامنے آ رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو بیرون ملک بھیجنے کا کوئی پروگرام بن رہا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ بڑی ایک اسٹرانگ سورس سے میں کہوں گا کہ یہ بات آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 16 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف اب ہم چل رہے ہیں اور صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں. آپ کی مدد سے یہ ٹارگٹ جو ہے بہت جلد اچیو ہو سکتا ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو. اگر آپ کو چینل کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو وی پی این کا استعمال کیجیے گا، کیونکہ حالیہ دنوں میں ہمارے چینل کو خاص طور پہ لوگوں نے کمپلینس کی ہیں کہ جی انہیں اسے ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. تو وی پی این کا استعمال کیجیے گا. اگر آپ وائی فائی کے اوپر دیکھ رہے ہیں پھر شاید آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے. اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس امین الدین کو اس آئینی بینچ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا. اس کے علاوہ چند دیگر ججز بھی جو ہیں اس بینچ میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ یہ بینچ بنے گا. لیکن کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو میرے خیال میں بہت ڈسکس ہوئیں، ہم پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکے، جو اب کافی حد تک میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہیں، جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جسٹس امین الدین کا ایکچولی یہ جو آئینی بینچ کا سربراہ بننا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں یہ پوزیشن جو ہے وہ ایکچولی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایکچولی فارمولیٹ ہو رہی تھی تو اسی سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ موجودہ چیف جسٹس سے بھی پاورفل ہوگا، یعنی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے بھی ان سم ٹرمز جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگا. اور ویسے ہی ہوا ہے کہ ایک تو ان کو اتنی مطلب اسٹرانگ پوزیشنز ملی ہیں. فار ایگزامپل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے جو کمیٹی ہے ججز کمیٹی، اس کی رکنیت بھی اب ان کے پاس ہے، جسٹس امین الدین کے پاس. اس کے علاوہ آئینی بینچز کے حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ججز کمیٹی بنے گی اس کی سربراہی بھی ان کے پاس ہے. جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن کے حیثیت سے بھی ایک سیٹ ان کے پاس ہے، اور آبویسلی آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پہ جو ہے یہ پوزیشن بھی ان کے پاس ہے. جسٹس امین الدین کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی 3 بڑی مشہور لائنیں ہیں. وہ 3 لائنیں جو ہیں وہ انہوں نے جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے میجورٹی ووٹ نہیں دیا تھا، میجورٹی ڈیسیجن نہیں دیا تھا، یہ مائنورٹی جو 8-5 سے فیصلہ تھا تو انہوں نے حکومت کے فیور میں فیصلہ دیا تھا، جو کہ آبویسلی کیونکہ مائنورٹی میں تھا تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. لیکن اپنے فیصلے میں انہوں نے آخر میں جا کے 3 لائنیں لکھی تھیں، اور جس میں 8 ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر اسٹیٹ کا کوئی آرگن یعنی کوئی بھی ادارہ اگر اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو بالکل حق بجانب ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا. اب یہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ کوئی ایسا جج جو میجورٹی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا وہ میجورٹی کے فیصلے کے بارے میں یہ لکھ دے کہ جی اگر آپ اس فیصلے کو کوئی نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اب جو جج صاحب یہ خیالات رکھتے ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ آپ نے بنایا ہے. سو بیسکلی وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں ہے کیونکہ کہ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ فیصلہ جو ہے بے شک اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو نہ ہو. کل کو اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر اس آئینی بینچ کے سامنے آتی ہے تو اس کی سربراہی جس شخص کے پاس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ بے شک امپلیمنٹ نہ ہو. اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کل کو کس طرف جا سکتے ہیں. اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. اب فار ایگزامپل
ایک اور جو اعتراض کیا گیا، یہ پریس ریلیز جو بعد میں آئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، ایک تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کا کوئی پراپر آفس ہونا چاہیے، سیکریٹریٹ اس کا بننا چاہیے. دوسرا اس کے اندر پریس ریلیز یہ بتاتی ہے کہ عمر ایوب صاحب کی جانب سے شروع میں اعتراض کر دیا گیا کہ جناب یہ تو 13 رکنی جو ہے وہ کمیشن ہے، تو یہ 12 افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آئینی بینچ تھا اس کے سربراہ کا جو ہے وہ ابھی تک سلیکشن ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ پورا نہیں ہے. لیکن 9-3 کے ڈیسیجن سے جو ہے وہ اس اعتراض کو رد کر دیا گیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمر ایوب صاحب، ظاہری بات ہے جو 3 افراد جنہوں نے اس چیز کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بھی اس بات سے ایگری کر رہے تھے کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ابھی پورا نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگلی جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان دونوں نے اس چیز کو رد کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پہلا اجلاس 12 افراد کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اختلاف پھر اس کے بعد آگے چل کے آتا ہے جب سربراہی کے لیے جسٹس امین الدین کا نام سامنے آتا ہے، تو 7-5 سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جسٹس امین الدین جو ہے وہی اس کی سربراہی کریں. اب اس کے اوپر ایک اور اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ جی جسٹس امین الدین نے اپنے آپ کو ووٹ دے دیا. یہ بھی چند لوگوں کی جانب سے اعتراض آ رہا ہے. مجھے اس اعتراض پہ ویسے کوئی ویٹیج نظر نہیں آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. میرے بھائی، جب الیکشن ہوتا ہے، اگر اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے یا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن ہوتا ہے یا وزیر اعظم کے لیے الیکشن ہوتا ہے یا ایم این اے یا ایم پی اپنے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کا ووٹ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، تو وہ کیا اپنے آپ کو جا کے ووٹ نہیں ڈالتے؟ وہ اپنے آپ کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا. چلیں 1 منٹ کے لیے آپ ہٹا دیجئے، جسٹس امین الدین کا نام ہٹا دیجئے. اگر جسٹس منصور علی شاہ یہاں پہ ہوتے یا جسٹس منیب ہوتے اور وہ اس ریس میں شامل ہوتے، تو کیا وہ اپنے آپ کو ووٹ نہ کرتے؟ سو یہ دلیل بڑی کمزور ہے کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کیوں دیا. کیا کرتے؟ وہ اپنے خلاف ووٹ دیتے. جسٹس امین الدین اپنے خلاف ووٹ دیتے 1 منٹ کے لیے. دوسرا تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے نا کہ جسٹس امین الدین کیا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہ بنانا، میں بہت پیڑا انسان ہوں، میں بہت برا ہوں، مجھے آئینی بینچ کا جو ہے نا وہ سربراہ نہ بنانا. یہ کیا بچوں والی آرگومنٹ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. تو جسٹس امین الدین بن گئے. ہاں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے جو تگ و دو کی، مولانا فضل الرحمان کے گھر کے جتنے چکر لگائے، وہ چکر جو ہے نا وہ چکر کرتے 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 اب جا کے اس کا فائنل رزلٹ جو آیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک چیف جسٹس، وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوئی پھنسی ہوئی تھی نا کہ جناب نئی چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے، یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ہونا چاہیے، اور بے شک تسی جو مرضی کرتے رہو. انہوں نے اپنی پوری سیٹنگ کر کے جسٹس امین الدین کو سب سے پاورفل جج بنانا تھا، اور اب انہوں نے پاکستان کا سب سے پاورفل جج میری نظر میں جسٹس امین الدین کو بنا دیا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر ججز یہ پرپوز کر رہے تھے، آبویسلی اپارٹ فرام جسٹس امین الدین، وہ یہ پرپوز کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بینچ بن رہا ہے اس میں تمام 17 ججز کو ڈال دیا جائے اور اس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو دے دی جائے. لیکن اس چیز کو رد کر دیا گیا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ آلریڈی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیے گئے تھے، تو اس لیے یہ نام جو ہے وہ دوبارہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر رد کر دیا. دوسری بات یہ کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ جسٹس امین الدین کی سربراہی کی مخالفت میں ووٹ ڈالا. تو اس پہ متی اللہ جان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک قسم کا یہ گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب دیکھا ہے کہ جسٹس امین الدین کے پاس جو ہے وہ حکومتی ووٹ زیادہ آ گئے ہیں اور وہ 7 کا ہنسا بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا چلو میں دوسری سائڈ پہ میں ووٹ ڈال دیتا ہوں. اب آئی ڈونٹ نو، اوبیسلی یہ تو دلوں کے حال جو ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ متی اللہ جان صاحب کی رائے ہے کہ یہ ووٹنگ جو ہے وہ بیسکلی اس طرح ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ڈسکشن اس سے پہلے اوبیسلی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب نے جو ہے ایک خط لکھا جو 1 دن پہلے سامنے آیا کہ جناب ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے فل کورٹ بننا چاہیے، اور رجسٹرار نے جو ہے ہماری بات ہی نہیں مانی اور اس کو فکس نہیں کیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کیوں لگاتے اس سارے معاملے کو فل کورٹ کے سامنے کیوں لگاتے. اسی 26ویں آئینی ترمیم کی بدولت وہ چیف جسٹس بنے ہیں، اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اسی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جسٹس امین الدین جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں. تو کاٹا ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کو بینچ کے سامنے لے کے جاتے، نہیں لے کر گئے.
تو جب یہ بات سامنے آتی ہے نا تو مطیع اللہ جان صاحب کی بات کے اندر جو ہے وہ ویٹیج نظر آتی ہے کہ واقعی شاید ایسا ہی ہوا ہے. اب اگر 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے کوئی پٹیشنز آئیں گی بھی یا انٹرٹین ہوں گی بھی تو وہ جسٹس امین الدین صاحب کی بینچ کے سامنے آئیں گی جو خود 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی اس آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں. تو اب آپ خود ہی پلس مائنس خود ہی کر لیجئے, یہ نہ ہو کہ میں کوئی بات کروں تو توہین عدالت ہو جائے. مجھے اس چیز کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا, ویسے ہی آج کل ہم زیر اعتاب ہیں. اچھا, تو یہ تو ہوگی جناب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات. اب ذرا آگے چلیے. آگے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیم سے یہ کہا کہ جناب یہ جو آرمی چیف کو ایک قسم کی ایکسٹینشن یا ان کی مدت ملازمت, اور صرف ان کو نہیں, نیول چیف کو, ایئر فورس چیف کو بھی جو دی گئی ہے, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, کیا رائے ہے ان کی اس سلسلے میں. تو یہ رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی, اور یہ عجیب وہ کاؤ بوائز کا آپ نے دیکھو, اگر پرانی آپ نے 1970s کی 80s کی کاؤ بوائے کی فلمیں دیکھی ہو نا, تو وہ یوں فائر مارتے تھے, ڈوز ڈوز ڈوز, مطلب وہ ان کی ہوائی فائر جو ہوتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا, کبھی نشانے پہ نہیں ہوتا تھا, بس ڈز 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 یوں کر کے ان کی فائرنگ ہوتی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا آرمی چیف کو اس مدت ملازمت میں ملنے والی یہ جو اضافہ ہے, اس کے اوپر یہ ڈوز 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 والی فائرنگ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ کل گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے, ان کا کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے سروسز چیفز کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروسز کا اور ہماری افواج کا اندرونی معاملہ ہے, کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, ہم اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مطلب انہوں نے کہا مٹی پاؤ, چلو آگے چلو, کوئی بس مٹی پاؤ, بس بہت ہو گیا, چلو آگے چلو, ٹھیک ہے. بائی دا وے اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر تو خاموشی تھی. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ خاموش ہی رہتے. شہباز گل صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے, اب یہ ایک اور ڈوز ہے, ایک تو یہ ڈوز تھا نا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب والا, اب ایک اور ڈوز ہے, وہ ڈوز سنیے گا. انہوں نے ٹویٹ کیا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن تاریخ کی بدترین غلطی ہے. ماضی میں باجوہ کو دی جانے والی ایکسٹینشن میں ہمارا بھی قصور ہے اور اس کی سزا ہمارے سمیت پوری قوم نے بھگتی. اب تو ایکسٹینشن سے بھی کام آگے چلا گیا ہے, اب تو آرمی چیف کو بادشاہ سلامت بنا دیا گیا ہے تا حیات شہنشاہ. اصل میں ملک میں اب مارشل لا ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے ادارے کمزور ہو رہے ہیں, پاکستان کمزور ہو رہا ہے. پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کا مستقبل کیسے محفوظ کرنا ہے. عمران خان کسی صورت بھی ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے. اس ایکسٹینشن کو ادارے کا اندرونی معاملہ کہنا بھی بدترین قومی جرم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے قومی جرم کیا ہے. یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے قومی جرم کیا ہے. یہ سب کچھ جعلی پارلیمنٹ سے کروایا گیا, یہ کسی صورت اندرونی معاملہ نہیں بنتا. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا جو ڈوز تھا نا یہ سیدھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف گیا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف یہ ڈوز آج کل شیروت مروت بھی کر رہے ہیں. اب شہباز گل صاحب وہ ادھر امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ بھی یہاں پہ شروع ہو گئے کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے. اور پہلے تسی آ کے پاکستان کے اندرونی معاملات آ کے اندرون تے آؤ پھر گل کرنا. بیرون ملک بیٹھ کے اندرونی معاملات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, لیکن کیا کہتے ہیں, ایک اور جو انٹرسٹنگ اس کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ آتی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو اس کے اوپر ایک آفیشیل ورژن دیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آفیشیل ورژن جو ہے جو انہوں نے ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز کیا, اس میں یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع سمیت دیگر اہم معاملات پر پارلیمان سے قانون سازی کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کی قانون سازی کے حکومتی انداز پر کڑی تنقید. حکومتی انداز پر کڑی تنقید. حکومتی طرز عمل کو پوری ریاستی اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دے دیا. مینڈیٹ چوری کے بنیادوں پر قائم کٹ پتلی سرکار پورے ریاستی نظام اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی کی راہ پر گامزن ہے. ترجمان تحریک انصاف. انتخاب ہارے ہوئے اراکین کو پارلیمنٹ بھر کر ایوان کو مقتدرہ کے اشاروں پر ناچنے والے سرکس میں بدل دیا گیا. تحریک انصاف. آئین میں سیاہ ترین ترامیم اور سیاہ مبہم شخصی اغراض و مقاصد پر مبنی قانون سازی سے پارلیمان کا پورا ادارہ زمین بوس ہو کر رہ گیا. مینڈیٹ چور سرکار کی جانب سے آج تک ایوان سے زور زبردستی یا سازش اور چلاکی سے منظور کروایا گیا ہر قانون قابض اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے. تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے کل منظور کروائے گئے تینوں قانونی مسودوں کو پوری شدت سے نامنظور اور مسترد کیا ہے. اس تازہ ترین حکومتی قانون سازی سے افواج پاکستان اور نظام عدل پر منفی اثرات کے امکانات ہیں جس کا براہ راست اثرات ریاست اور قومی مفاد پر مرتب ہوں گے. حساس معاملات پر بغیر بحث و تمہیز
قانون سازی کے کلچر نے ماضی میں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے قدم نہ روکے گئے تو پاک سرزمین کو 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آخری حدوں تک تنگ کر دیں گے. تو یہ جناب ان کا بیان تھا. اچھا, اس پورے یہ مرزا غالب کے بیان کے اندر یہ جو مرزا غالبی لینگویج استعمال کی گئی ہے, اس میں آرمی چیف کا نام کہیں نہیں ہے, اس میں جنرل عاصم منیر کا نام کہیں نہیں ہے, اس میں وہ جنگل کا بادشاہ اور وہ جو تمام الفاظ جو یہ لوگ استعمال کرتے تھے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. سارا لان تان جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لوگوں پہ یہ لوگ جعلی طریقے سے الیکٹ ہوئے. اور یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اعتراض کیوں کیا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ اسے کہتے ہیں کاریگری, اسے کاریگری کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں یہ لوگ کہیں گے, کوئی الزام نہیں لگا رہے کہ جی آرمی چیف نے یہ کروایا ہے. پہلے تو یہ جنرل باجوہ کے کہتے تھے نا, جنرل باجوہ بھی جب ریٹائر ہو گئے تب کھل کے بولنا شروع ہوئے کہ جی جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی تھی, انہوں نے خود لی تھی, اپنی مرضی سے لی تھی. یہاں سے پوری پریس ریلیز میں سے یہ ساری چیز غائب ہے. طریقہ کار پہ اعتراض ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان سے کہیں نہ کریں احتجاج, ان سے کہیں اب کریں احتجاج, کریں آپ کہیں جی آرمی چیف نے جو ہے یہ کیوں ایکسٹینشن لی ہے, کریں احتجاج, نہیں کریں گے. وہ جو کیا کہتے ہیں بار بار آوازیں مارتا تھا وہ گنڈا پور, کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا, اب کہیں کہ جی میں دیکھتا ہوں کس طرح ایکسٹینشن ہوتی ہے, کہہ کے دکھائیں. اب بولیں نا, ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کتنے پانی میں, بولیں. نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پر جلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. دوسری کہانی سن لیں عمران خان صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے. خواجہ آصف صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے آسمہ شرازی صاحبہ کے, اس میں انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے یہ آپشن ٹرائی کر رہے ہیں, یہ ان کی مطلب بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس سے اوتھینٹک ہے, لیکن آبویسلی از اے منسٹر فار ڈیفینس. انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے یہ آپشن ٹرائی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھجوا سکیں. پی ٹی آئی والے بیرونی طاقتوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے باہر بھیجا جائے, اور فلاں ملک ان کو لینے کو تیار ہے. یہ کلیم کر رہے ہیں. اب یہ بہت بڑا کلیم ہے یہ کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ عمران خان صاحب کیا واقعی باہر جائیں گے. اٹس ریئلی ہارڈ ٹو بلیو دس, کیونکہ ہمیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی امپاسبل کہ عمران خان صاحب کبھی پاکستان کو چھوڑ کے جائیں گے, لیکن یہ کلیم جو ہے وہ کیا گیا خواجہ آصف صاحب کی جانب سے. اور آبویسلی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد کے بغیر تو ہوگا نہیں, گورنمنٹ کو آن بورڈ دیے بغیر ہوگا نہیں. نواز شریف صاحب بھی جب گئے تھے تو یہ دونوں اس وقت کی گورنمنٹ اور اس وقت کے آرمی چیف جو ہے آن بورڈ تھے اس ساری چیز کے. اور یہ تو خواجہ آصف صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جنرل باجوہ کی نالج اور اجازت کے بغیر نواز شریف باہر نہیں جا سکتے تھے. تو یہاں پہ بھی یہی فارمولا آئے گا آبویسلی. لیکن اب دیکھنا یہ, اب آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کو ڈینائی ہی کرے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی نہ ہو, یہ یو ہیو ٹو کیپ دس مارجن. لیکن اگر یہ ہے بھی تو پاکستان تحریک انصاف پاگل تو نہیں ہے کہ وہ کہے گی ہاں جی ایسے ہی ہم کر رہے ہیں, یا دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن ایک جو بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا بڑی اب خاموشی اختیار کر لی ہے, بڑے محتاط ہو گئے ہیں اپنے کامنٹس پاس کرنے کے حوالے سے. وہ جو پہلے جوش و خروش تھا, اب دس کوڈ بی اے ریزن آف ڈس اپوائنٹمنٹ آلسو, یا وہ جو انہوں نے ہفتہ 10 دن وہ جو گزارے کمیونیکیشن سارا بند ہو گیا تھا, کھانے پینے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان کو صحیح طرح نہیں ملا تھا. اس ساری چیز کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہی از اے بٹ شیکن. بشرا بی بی بھی اس دن کورٹ میں جا کے روئی ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا افیکٹ ان کو پتہ لگا ہوگا, جرنلسٹ نے یا دیگر پارٹی کے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ روئی ہیں جا کے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو کمزور لوگ پسند نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ یاد کیجیے گا فواد چودھری صاحب نے وہ جو ایک دوڑ لگائی تھی تو اس کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ خان صاحب کو وہ چیز زیادہ پسند نہیں آئی, کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے بہادر لوگ پسند ہیں جو وج جائیں جا کے, رونے دھونے والے لوگ مجھے نہیں پسند. سو آئی ایم ویری کیوریس کہ بشرا بی بی کے اس رونے کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ جب وہ کورٹ روم میں کھڑی ہوئی تھی آبویسلی ایوری ون واز واچنگ ہر اینڈ اٹ واز رپورٹڈ کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس طرح رو رہی تھی. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے علاوہ امریکہ میں جناب اس وقت بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, اور مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ امریکہ کا اگلا صدر جو ہے وہ ایک مرد ہوگا یا خاتون ہوں گی. یہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ کافی نیک ٹو نیک جو ہے وہ چل رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلا جو پولنگ اسٹیشن ہے, جسے میں پولنگ اسٹیشن کہوں گا, امریکہ کا پہلا پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کا رزلٹ آ گیا,
اور وہ رزلٹ بھی ٹائڈ ہے. اس پولنگ اسٹیشن میں ٹوٹل صرف 6 ووٹ ہیں, بالکل آغاز میں جہاں سے امریکہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہ پولنگ اسٹیشن ہے, اور اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہے. اس کے اندر 6 ووٹ رجسٹرڈ ووٹ ہیں ٹوٹل, اور اس میں سے 3 ڈونلڈ ٹرمپ کو گئے ہیں اور 3 جو ہے وہ کمالا ہیرس کو جو ہے وہ گئے ہیں. اب لیٹس سی, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو رزلٹس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر سکیں. اللہ حافظ.